بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابوالعاص بعثت سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تمہاری خالہ کے بیٹے نے تمہارا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابوالعاص بن ربیع کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبول کر لیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابوالعاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابوالعاص کہیں سفر میں تھے، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے۔ میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی خبر سن کر ابوالعاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، جس کو ابوالعاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ اب دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا، جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی، اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چاچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابوالعاص کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی قوم کو چھوڑ دیا، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا۔ تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا۔ بہرحال ابوالعاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ ابوالعاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ تھی کہ اس کا شوہر اس کے والد کے خلاف جنگ لڑے گا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابوالعاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو داماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ پہنچ گئی کہ ابوالعاص جنگی قیدی بنائے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا، میرے شوہر کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ یعنی دیت بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی۔
اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اپنے گلے سے اتار دیا اور ابوالعاص بن ربیع کے بھائی کو دے کر اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے، اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابوالعاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص برا داماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہار ابوالعاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہار کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابوالعاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابوالعاص، اللہ نے مجھے کافر شوہر اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابوالعاص نے کہا، جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کے راہ دیکھ رہی تھیں۔ جب ابوالعاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی، فوراً کہا، آپ جا رہی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کہاں؟ ابوالعاص، آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیوں؟ ابوالعاص، میری اور تمہاری جدائی کے لیے؟ جاؤ، اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابوالعاص، نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئیں، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول نہیں کیے اور اسی امید پر انتظار کرنے لگیں کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابوالعاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کیا اور اپنے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا، کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابوالعاص، نہیں۔ حضرت زینب، ڈرنے کی ضرورت نہیں، خالہ زاد کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصے سے آواز آئی کہ میں ابوالعاص بن ربیع کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابوالعاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں ان کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پناہ قبول کر لی اور فرمایا، اے لوگو، یہ برا داماد نہیں، اس شخص نے مجھ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے تو تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا،
ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابوالعاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر جا کر ابوالعاص بن ربیع سے کہا، اے ابوالعاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابوالعاص نہیں، اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب کہ مکہ پہنچے تو کہا، اے لوگو، یہ لو اپنے اپنے مال، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمے ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابوالعاص نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا، کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوالعاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یہ تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے، تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رجوع کے 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔ محترم قارئین، اس واقعے کا اہم اور دردناک پہلو یہ رہا کہ حضرت ابوالعاص حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے اور ڈھارس بندھاتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد سیدنا ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غم میں اپنے رب کو جا ملے۔ والدین کی نصیحت۔ مذکورہ بالا واقعے میں ہمارے لیے بھی کئی اسباق ہیں۔ پہلا یہ کہ بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضامندی طلب کرنا نہایت ہی اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر داماد کی عزت و احترام از حد ضروری ہے، بھلے ہی ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہوں۔ تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خاوند کا دفاع اور اکرام کرے، شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت بھر دے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک نے حضرت ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا۔ میاں بیوی کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی ہے، اس واقعے سے عیاں ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھے، بیوی کو دیے گئے ہدیہ و تحائف کو کبھی بھی اس سے لینے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہار کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں رو پڑے اور بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ خدیجہ کے ہار کا خاص خیال رکھے۔ داماد حضرات کے لیے نصیحت: اچھا داماد بنیے، اچھا شوہر بنیے، سسرال سے ہمیشہ سچی بات کیجیے، ان سے کیا گیا وعدہ پورا کیجیے تاکہ آپ کا سسر بھی لوگوں میں آپ کے اچھا داماد ہونے کی گواہی دے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ابوالعاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کے سامنے گواہی دی۔ اللہ آپ کی محبت کے سائے کو بیوی بچوں کے لیے لمبا اور سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔